کو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد لائے کے صدوکار و ست تکریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز یوسفی رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت برادرم محمد افتخار جامی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان چک نمبر 116 ای بی دے تمام غیور نوجوان جنہ حضور دے غلامہ نے اس خوبصورت پروگرام نو مینج کیتا جنہ انہاں نال تعاون کیتا معاونت کیتی کسی بھی طریقے نال انہاں دا حوصلہ بڑھایا لیٹنگ لان تو لے کے تمبو تو لے کے اشتہار اور دعوت نامے تک جنہیں بھی ساتھ دیتا جو شریک ہویا اللہ سب نو دعا جہانا دیا استعطا فرمائے احباب عزیز وقار میں کافی دیر دا بیٹھا تقریباً کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا یہ پریشان نہیں ہونا کہ شاید یہ بھی میرے کھاتے لا دے ہو کہ آج مولوی لیٹ آیا توڑے گل میں بڑا وقت نہ لایا وہ توڑے پہلے مولوی صاحب لگے ہوئے سن جڑے سب تو پہلے عمر رضا آسی صاحب خیر تسی اتنی دیر تو کوئی دنیاوی غرض تے لالچ نال نہیں بیٹھے اتنی دیر تک چاولاں تے حلوے دے تھال واسطے کوئی نہیں بیٹھ سکدا ہے آمنہ دے لال دی محبت ہے جڑی اتنی دیر تک تانوں جنہیں بٹھایا ہے اللہ تانوں انہاں بہترین اجر عطا فرمائے انہاں بچیاں نے بڑی محنت کی تھی اپنی اوقات تو بڑھ کے اور اتنی دور تو میں نے بلایا صرف اس واسطے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا 116 دے جنہیں بھی نبی علیہ السلام دے نوکر اتھے بیٹھے میں انہاں سارے انہوں ایک گل کرنا چاہنا میلاد شریف کا مہینہ شروع ہویا ہے جگہ جگہ روشنی ہے خوشیاں ہیں کدی تسی یہ بھی غور کیتا ہے کہ میلاد دا لنگر صرف چاول تے حلوہ ہی ہوندہ ہے یا میلاد والے دا پیغام بھی ہوندہ ہے اونچی بولو سبحان اللہ اگر غور کر کے دیکھئے تو میلاد دا اصل تحفہ تے رسول اللہ دا دین ہے حضور دا پیغام ہے اونچی بولو ایک نعرہ لا دے لبیک لبیک ایک یا رسول ایک بال میں یہ گلہ سی تو میرا دل کیتا کہ میں اقبال دا گلہ تو انہوں نے سنا کچھ بولو پڑھئے اقبال کیا کچھ بولو سبحان اللہ اقبال فرماندے نے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی اندھے جیڑا جاندہ ہے واپس آکے کہنا ہے یہ زمزم آپ کے لیے تحفہ یہ کھجوریں آپ کے لیے تحفہ یہ جناب اعلیٰ آپ کے لیے تحفہ انہیں کیا ہمیں پوچھنا چاہنا حج عمرے کر کے آمنا لیا تو کیا صرف زمزم ہی نظر آیا ہے تحفہ کیا حضور دی دھرتی تے گیا ہے اتھے دین دنات کٹ مرنا لے جناب اعلیٰ انہیں صحابہ دے کردار تو بھی سکھایا ہے اس کعبے تو بھی تینوں پتہ چلے آئے جنہوں چھوڑ کے حسین کربلا میں جا کے دین نو سر بلند کیتا یا عرب تے کی جاز
صحابہ دا صحن بھی نظر آیا یہ تو ہجرت کر کے رسول اللہ دین واسطے مدینے تشریف لے گئے کچھ اور بھی سکھ آیا ہے یا صرف زمزم لے کے آیا ہے کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں بس یہی پیغام جناب اعلیٰ کاش تسی سمجھ لو کہ جناب صرف زمزم دا تحفہ نہیں ہے بلکہ جنہی ایڑیاں نال زمزم پیدا آیا اوندے تو لے کے آب کوثر والے نبی تک کردار بھی سب تو اڈا تو کچھ بولو انہاں دا کردار اصل تحفہ انہاں دا کردار ہجرت والی رات جناب اعلیٰ میرے آقا نے دو بندیاں دے ہوتے جناب اعلیٰ اعتبار کیتا ایک بندہ جنہوں بستر تے لٹایا جنہوں مولا مرتضی مشکل کشا ہے دو جاؤ بندہ جنہوں ہجرت تے اپنے نال لے کے آ گئے جنہوں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کہنے نے بس جناب اعلیٰ انہاں اپنے رویے تے کردار نال دسے آئے ساڑھا کچھ روے نہ روے دین دا جھنڈا اچھا رہنا چاہیے ایک نے جان جناب اپنی ہتھیلی تے رکھ کے حضور دے بستر تے رات گزاری دوسرے ڈنکھا کے مصطفیٰ دی جان تے آرام دا تحفظ کیتا ایہی پیغام دیتا تو آنو تے بیلو کہ جے سویا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھنا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیارے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی تو صرف اس واسطے لبے کالے دین دی جانب بلا رہے ہیں اے ملاد دا موسم ہے ذرا اے بھی پتا کر ملاد والے نبی دا پیغام کی کچھ بولو اجھے ساڑھے ڈھیر سارے بندے سمجھنے نے کہ شاید دین نماز روزہ حج زکاة بس اس تو علاوہ دین کوئی نہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ دین دے اندر عبادات معاملات معاشیات سیاسیات حضور او دین لے کے آئے نے جی دے اندر سارا کچھ موجود مجھے بولو حضور مذہب لے کے نہیں آئے حضور دین لے کے آئے جی دے اندر دنیاوی تے اخروی دومیں معاملات موجود ہیں توجہ ہے کہ نہیں یہ تھے جدو کوئی گل کریے حضرت صاحب اسی تو انہوں بلایا سی مذہبی گل کرن واسطے تسی کیڑی گل کر دی توڑے پاسے توڑے پینڈے نہیں کہنے ہونے لاہور کہتے ہیں تسی سبحان اللہ دے بولو تسی پریشان ہو تسی یہ بھی سمجھو جناب کہ لاہور دی گل حضرت مولانا صاحب ہم نے آپ کو کس لیے بلایا آپ نے کیا بات کر دی میں کہ یار اور کچھ نہیں کرنے تو ریاست مدینہ دی گل تے کر دینے تسی بھی دعا مانگ دو یا اللہ حضرت عمر دا جناب کو نوکر دے جڑا حضور دے دین دے مطابق نظام چلائے تے حکمران بھی کہندے نے اسی ریاست مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں اور ریاست مدینہ اوویں ہی بڑھنی ہے جویں حضور نے بڑھائی ہے اوویں چلنی ہے جویں صحابہ کرام نے چلائی ہے اور اے دسنا بھی ساڈا جرم ہے کہ ریاست مدینہ بنی کیویں سی تے ریاست مدینہ چلی کیویں سی اے بھی جرم ہے ساڈا تے پھر تے سانو پھائے لا دیو پھر سانو مار دیو جو مرضی کر دیو میں باقی پولیس والے ساڈے اپنے بھائی نے ساڈے ویر نے ساڈے جگر دے ٹکڑے نے میرے ملک دا ادارہ ہے لیکن میں ایک گل دساں کہ حضور دے غلاماں نال سختیاں چنگیاں نہیں تسی کراچی دیکھو کہ ساڈے کئی ساتھیاں نو نہ شہید کیتا کئیاں نو زخمی کیتا آج سندھ آئی جی اغوا ہوندا ہے تے 30-32 بندے جناب کہندے نے اسی استعفیٰ دیندے ہیں ساڈی بے عزتی ہو گئی ساڈا آئی جی گرفتار ہو گیا جناب ساڈی کی عزت ہے میں کہ پترو
تو انو آج پتہ لگے کہ تو آڈی عزت ہے جڑے حضور دی عزت واسطے کل کھڑے ہوئے سن جنہ دیاں چادر تے چار دیواریاں دے تو سن تقدس پامال کیتے تے کہنے سو ملہ کیا کر لیں گے ملہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ سب کچھ کر سکتے اچھی بولو اس واسطے میں پچھلے نو کہہ رہا کہ تو آڈے نال جو ہو رہا ہے یہ مالک تو انو دکھا رہا ہے تے جڑے جے بیٹھے ہوئے نے انشاءاللہ انہاں نال جڑی رب نے کرنی ہے وہ اندے نالوں زیادہ کرنی ہے وقت آن دے ہو ملہ کچھ نہیں کرنگے تے میرا مالک سب بھی کر سکتے اچھی بولو سبحان اللہ اسی جس دین دی گل کر رہے ہیں وہ دین کیا ہے جس دین اچھ غریب دی عزت ہے ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ ایتھے مزدور بھی بیٹھے نے دیاڑی دار بھی بیٹھے نے غریب بندے بیٹھے نے ماڑی برادری آلے ماڑے کمہ آلے جناب چھوٹے لوگ بچارے وہ بھی بیٹھے نے تگڑے بندے بھی بیٹھے نے چودھری بھی بیٹھے نے سردار بھی بیٹھے نے میں تو انہوں دسنا چاہنا جڑا دین میرے قریب آقا لے کے آئے نے اوندے چ غریباں دی بھی عزت دیتے امیراں دی بھی عزت چلیے ذرا 14 صدیاں پہلے سبحان اللہ کو میں تو انہوں جھلک دکھاؤں لبیک جناب اعلیٰ جدر تو انہوں لے جانا چاہتی ہوں دین جتھے جناب اعلیٰ مزدور آوے میرے کریم آقا نو ہاتھ ملایا ہتھاں دے چھالے ویکھ کے رسول اللہ فرماتے نے کیو تینوں کہندا حضور مزدور محنت کرنا وا میرے آقا فرماتے نے ہاتھ اگے کر میں تیرے ہتھاں دا بوسا لینا رومن لگ پہندا ہے حضور جڑے معاشرے وچ سمجھدے ہو ساڈے برتناں وچ کھانا کوئی نہیں کھاندا سوچدا تے ہونا ہے بیچارہ سانو کوئی گلے نہیں ملدا اس دور وچ پیسے والا میرے ہاتھ کیوں چومے جا رہے ہو تے تیرے تے میرے سونے نبی فرمایا القاسم حبیب اللہ محنت کرن والا اللہ دا حبیب ہوندا ہے اج 14 صدیاں بعد جدو مزدور تے جناب فیکٹری آلے جدو پیسے آلے بھی تے جناب انہاں کل ملازمت کرنا لے دوان دین دے رستے تو کنارہ کشی کی تھی پھر کی ہویا کوئی آنے مہینے دی تنخواہ تھلے رکھا گے کوئی آنا 2 مہینے دی تنخواہ تھلے رکھا گے کوئی آنا 3 مہینے تو بعد تنخواہ ملنی شروع ہوئے گی اگر اتھے میرے نبی دا دین ہوتا 14 صدیاں پہلے حضور نے قانون بڑھایا اعتل اجیر اجرہ قبل ان یجف ارکہ مزدور دی مزدوری پسینہ سکڑ تو بھی پہلے دے دیا کرو لبیک تانو اس واسطے نبی دین دی طرف بلا رہی ہے او دین دے آڑا ہے تواڈے رستے آسان کر دینے نے کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن او میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں جناب اعلیٰ اگر عزت چاہتے آئے مزدور بھی تے چودھری بھی تے پیسے آلہ بھی تے جناب اعلیٰ کوٹھی آلہ رستہ ایک ہوئے حضور دے دین تے آ جاؤ تواڈی دنیا بھی سونی تواڈی آخرت بھی سونی اچھی بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے جناب مزدور نو عزت ملی جتھے پیو نو چٹی داڑی آلے بابے نو عزت ملی اچھی بولو آج بھی کوئی تھوڑی بہت جڑی بچی پھر دی ہے نا بابے آن دی عزت حضور دی وجہ تے جتھے نہیں ہو رہی ہو دین دی دوری دی وجہ تو نہیں ہو رہی تو اسی دیکھ دے نہیں کہ کئی جگہ دے ہوتے جناب بابا کو سخت بھی بول لوے تو کہتے ہیں یار جا تیری چیٹی داڑی دا حیاء ہے چلا جا تینوں کچھ نہیں کہتے ہمیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ 14 صدیاں پہلے میلاد علیہ نبی نے فرمایا لیسا مننا من لم یعکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا وہ ساڑھے بچوں نہیں جڑا وڈیاں دی عزت نہ کرے نکیاں تے شفقت نہ کرے اتنے میٹھے بولنا لو کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے
گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تاجدار ختم نبوت کل دی گل ہے سائیں مزدوراں نو ذمہ نو فیض آباد قبلہ امیر المجاہدین نے سدیا تے کہندے سن مولویو تسی تے ہوئے ویلے اسی تواڈے نال تر پئیے جناب تے پکیاں فصلاں نے اندا دا کی بنے گا تے پکیاں فصلاں تے اج مکڑیاں آئیاں نے کہ نہیں آئیاں مکڑی نے ٹڈی نے جناب پکیاں فصلاں اجاڑیاں کہ نہیں اجاڑیاں رب دس رہا ہے میرے حبیب واسطے جڑا آندا ہے انہاں بیماریاں دا منہ بھی نہیں دیکھنا پیندا اللہ تعالی ویسے ہی کرم فرما دے جڑے دکاندار کہندے سن جناب تواڈے کول آئیے تے ایک دن دکان دی چھٹی ہوئے تے مہینہ پورا خسارہ پورا نہیں ہوندا 4 مہینے کرونے نے تسلیاں کرائیاں کہ نہیں کرائیاں حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی سی مصر وچ اجے انہاں نوں پتہ بھی نہیں سی کہ نبی نے تے اللہ نے جدوں تک پورے مصر نے 7 سالاں وچ حضرت یوسف علیہ السلام نے قدمہ چ ویک نہیں سی نہ گئے ہاتھ بن کے تے دودھ پیتا بچہ بھی حضور جناب یوسف علیہ السلام دے نام تے ویک نہیں سی گیا اودوں تک قحط دور نہیں سی ہویا تے جدوں تک یہ ساری قوم رسول اللہ دے دروازے تے ویک کے نہیں کہندی حضور پچھلیاں دی معافی دے دیو اج تو بعد تواڈے ہاں تے رب دی بارگاہ وچ معافی نہیں منگدی مالک پچھلیاں دی معافی دے دے اج تو بعد تیرے دین دے خلاف نہیں چلاں گے تے اے کدی کرونے کدی ڈیگیاں کدی کچھ کوئی خود کدی کچھ جناب کدی کچھ اے بدماشیاں انہاں دیاں آندیاں رہنیاں نے انہاں سارے تو اگر بچنا چاہتے ہو رستہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے رستہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے نے اسے رستے تے چلو تے جناب اعلیٰ کامیابی ہے دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے اسے واسطے جناب اعلیٰ نبی رحمت غلام تنو اس دین دی جانب اس رستے دی جانب بلا رہے ہیں ریاست مدینہ میرے نبی نے بڑھائی کیسی مسجد نبی حضور نماز پڑھن بچے دے روڑ دی آواز آیا حضور جا کے نماز مختصر کر کے انہاں دا دروازہ کھڑکا کے آکھن بچے نو چپ کراؤ بچیاں دا رونا سانو بے قرار کر دینا ہے اج کراچی تو خیبر کتنے بچے رون دے دے اج نڑکانا صاحب دی مسجد دے نڑکانا صاحب دی جناب اعلیٰ نہر دے اندر جناب 5 بچیاں دی ماں 5 بچیاں سمیت خودکشی کر جائے کوئی پوچھنا والا نہیں ہے جناب اعلیٰ اج ہوئے کوئی سوال کرنا والا قصور دی روڑیاں تے زینب جیسی بیٹیاں بھی اللہ شفیاں والا کوئی نہیں پوچھنا والا اے اس نبی دے کلمہ پڑھنا والے نے جنہیں فرمایا سی بچیاں دا رونا مینوں بے قرار کر دینا ہے اج حاکم ساڈے بڑھ کے آندے نے حکمران کے اسی ریاست مدینہ لے آواں گے ان ریاست مدینہ تے نہیں چلدی جویں تساں چلائی پھر دے ہو ریاست مدینہ دے دوسرے خلیفہ حضرت عمر دا دور حکومت ہے تے جناب اعلیٰ رات نو پہرا دے رہے نے حضرت عمر ایک قافلہ کے مدینے دے قرب وچ رکے آئے آپ آ کے جناب اعلیٰ پہرا دے رہے نے نالے غلام نو فرمایا جا کے مدینے وچوں بندے لے آؤ بندے سد لے آؤ اور سپاہی لے آؤ مدینہ دے قافلے نو کوئی نقصان پہنچائے تے رسول اللہ دا غلام پہرا دے دیا خیمے وچ بچے دے روڑ دی آواز سنی تے قریب جا کے فرماندے نے مائی اپنے بچے نو چپ کرا ایک واری دوجی واری تیسری واری آکھیا مائی اندروں کہندی ہے بھائی عمر نے منع کیتا ہے وظیفہ دینا جدوں تک بچہ دودھ نہ چھوڑے جدوں تک کوئی شے کھانا شروع نہ کرے اس واسطے انہوں دودھ چھوڑا رہی ہے تاکہ سانو وظیفہ مل جائے حضرت عمر اتھے کھڑے اپنی داڑھی پکڑ کے آسمان والمو کر کے کہہ دے عمر تینو تیری ماں روئے کتنے بچے تیری وجہ تو بکھے روئے ہوڑ گئے اتھے کھڑے ہوئے قانون بنا دیتا آکھیا مائی دودھ پلا اپنے بچے نو آج تو بعد جڑا بچہ چمے گا چمدے تو لے کے جدوں تک روزگار والا نہیں ہونا ہوتا خرچہ حکومت وقت ادا کرے انہوں ریاست مدینہ کہندے نے
جس ریاست دے اندر غریباں دی روٹی روزی دا حکومت ذمہ لیندی ہے اینو ریاست مدینہ کہندے جتے بندے تے بندے ڈنگراں دی بھی پرواہ کیتی جاندی ہے میرے تے تیرے سونے نبی فتح مکہ واسطے آ رہے ہیں رستے وچ کتی نے بچے دیتے ہوئے 10,000 دا لشکر آ رہا سی تیرے تے میرے سونے مصطفیٰ نے 10,000 دا لشکر روک دیتا ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی جدوں تک کہ سارا لشکر گزر نہ جائے تو اپنی سواری لے کے تھے کھلو بتا کسے دی ڈاچی دا پیرے دے بالاں تے آ جائے اور میرا نبی تے کتی دے بچے نہیں مرن دینا اور ریاست مدینہ والا نبی تے کتی دے بچیاں نو نہیں مرن دینا اتھے انسان مردے پہ اتھے ساہیوال دے بچے مر گئے ساہیوال دے بچیاں دے سامنے انہاں دے ماں پیو مر گئے قتل ہو گئے بے جرم و خطا تے قاتلہ نو کلین چٹ دے دیتی گئی کوئی پچھڑا لہ نہیں ہے کیا اے ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ انج نہیں ہو دیا ریاست مدینہ تے عدل والی ہو دیا ریاست مدینہ تے انصاف والی ہو دیا ریاست مدینہ تے حق باطل نہ فرق کرن والی ہو دیا ریاست مدینہ اس چیز دا نہ ہے یہ تھے امیر غریب دی برابر پہچان ہویا میرے تے تیرے کریم نبی نے جناب اعلیٰ امیرہ تے غریبانو جناب اعلیٰ برابر کرم نوازی عطا فرمائی ریاست مدینہ اس چیز دا نام ہے جناب اعلیٰ جس جگہ تے بلال پہلے بیٹھا ہوئے تے کوٹھیاں والے بھی آپ کے بلال نو اٹھا نہیں سکتے جس جگہ تے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جس نبی سونے جانوران دے حق دسے ان دے کلمہ پڑھن والے دے ہتھوں انسان دے حق بھی محفوظ نہیں ہمیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو پھر جنہیں کو لو پوچھو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں عاشق رسولہ دے ہی کم ہونے فصل ہوئی ہے اولے پہ گئے نے انج تباہ ہو گئی ہے مکڑی کھا گئی ہے برداشت ہے لیکن زمین دا عشر نہیں دینا کہ جناب 100 مانے جو 5 مان اللہ دے ناتے دے دے جنہیں کو لو پوچھو مولی صاحب جی ساڑھے کھاد دے خرچے پورے نہیں ہوئے وہی قوم پولیس والے نو پٹواری نو گردور نو قانون گو نو انہاں نو پیسے دینے آنا کل بڑا روپیہ ہو لیکن جس ٹائم گل رسول اللہ دے دین دی ہوئے اس ٹائم پھر سارے نو پریشانی لگے ٹھیک میں بس اتنی گل کرنا چاہتا ہاں جی مولوی ہوئے پیر ہوئے عوام ہوئے سب تو پہلے اللہ اور انہیں حبیب دی عزت مسئلہ ہے باقی ساری چیزیں بعد اچھی بولو سانو یہ دسنا لے فلانا آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے فلانا آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے اور بھائی پہلے تو سانو پرکھ اسی گل دین دی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اچھی بولو پھر ساڑھے نال ایک گل کر کے جڑا سی غلط کر رہے ہیں صحیح نبی علیہ السلام دا دین ہونے بارے کی آندہ ہے تینوں دی پہچان ہوئے اسی اپنی اصلاح کر لگے اسی غلطی تے آتے اسی معافی مانگ لگے اس تو بعد کی ہو سکتا ہے ماڑے بندے ہیں معافی مانگ لگے شرط اتنی ہے کہ دلیل اللہ دا قرآن ہوئے یا رسول عربی دا فرمان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اجے تک وہ وقت نہیں آیا ساڑھے ایک ووٹاں دی پرچی تے ساڑھی قوم اجے سوچا میں پئی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے مولویاں دا مذہب نال تعلق بندا بھی ہے کہ نہیں بندا اجے ساڑھی قوم ایتھے اڑی ہوئی ہے تے جے تسی ہوندے اس دور جتھے تیراں تے تلواراں دا سامنا کرنا پیندا سی پتہ نہیں اوتھے کی بننا سی آؤ تانوں میں لے چلنا 14 صدیاں پہلے آخری گل تقریر ختم ہو جی سبحان اللہ بول 14 صدیاں پہلے جناب اعلی رسول نبی مسجد داخل ہوئے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تیرے سونے نبی رحمت صحابی اندر بیٹھا قرآن پڑھ رہا بڑی سلیلی آواز دے اندر جدو حضور آئے دروازے وچ کھلو گئے اس ویلے جناب اعلی
تلاوت ہوندی رہی انہاں تلاوت ختم کیتی حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو سالم ورگے کاری میری امت وچ پیدا فرما چھوڑیا او جناب سالمہ جس ویلے ختم نبوت دے معاملے دے اندر یمامہ دی سرزمین تے جنگ واسطے گیا تے قد لمبا سی آپ گھوڑے تے بہندے سن پیر زمین تے لگ دے سن ساتھیاں نو کہہ رہے اگے چلو 12,000 بندہ 1 لاکھ نال مقابلے تے گیا آیا کسے مذاق کر دیتی جناب جدو سامنے تو تیر آنے نے تہاڈیاں لتاں وڈیاں نے تسی نس جاؤ گے ساڈا کی بنے گا حضرت سواری تو اتر کے زمین وچ گڑا کھو دے مٹی کھودن تو بعد اتنے تک اپنے آپ نو زمین وچ گاڑے پنڈلیاں گالن تو بعد میرے نبی دا صحابی کہندا ہے ہن تے چل کے لڑو تسی چل کے لڑو گے میں جم کے لڑاں گا تہاڈی پتہ نہیں میت کتھے گرنی ہے میری لاش بھی ایتھے گر رہی ہے لیکن میں دس جاواں گا اسی حضور دے نوکر اے 12,000 انہاں لکھ دے بھاری ہے اسی جان دینا ہے سانو ڈر کوئی نہیں کیونکہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولے والے تھلے سجیے جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے پیشہ ہٹیے گا تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بس جناب اعلیٰ ایسے چیز دی جناب اعلیٰ پریشانی ہے کفر نوئی تے ہونے چمچیاں نوئی اے پاکستان سنی تے ستایا سیا اینو ربیع الاول تو علاوہ کوئی کم نہیں سیا ایک ایڈے میدان چاہ گیا ہے ہر جگہ تے ختم نبوت ناموس رسالت ختم نبوت نظام مصطفیٰ اینی گل ایک واری پھر کرن لگ پہ آئے کی ہو گیا ہے کہ سنی کہہ رہے آئے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا الہ الا اللہ ہاتھ اٹھا کے جنہ نو کلمہ دائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کئی تے میں تے سادے ہوندے نے جڑے کہندے مولوی صاحب دین تے چلنا کیڑا سوکھا ہے انہاں نو کہنا چاہتے ہیں اللہ دے بندے جنہ دین تے چلنا سوکھا ہے انہاں کسے چیز تے چلنا سوکھا ہے کیسی بات ہے کہ کفر تے نظام تے چلنا سوکھا ہوئے تے دین دے تے چلنا اوکھا ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ کسی چیز دا ڈر کتنا ہے یا کسی چیز دی جناب اعلیٰ چاہت کتنی ہے بندہ ایک کم دو وجوہات تو کردا ہے یا شوق ہوئے یا خوف ہوئے اچھی بولو نماز دن آکھیے نماز پڑھو پہلے دن دے راضی نہیں تھے جے کسی نو کہہ دیو یار سر دوتے امامہ شریف رکھ لے ٹوپی رکھ لے یار مولوی صاحب مجھے نہیں ہوتی میں کہ ہو جاندی ہے لیکن یہ ہے کہ بھی ذرا امام شریف نال سر ڈھکن نال ذرا ان دی برکت اضافہ ہو جائے ہے مولوی صاحب ایک ہم اوکھا ہے اچھا ٹوپی دا وزن کرو ٹوٹل کتنا ہونا میری اپنی پگڑی دا میں وزن کرنا دے مثلا کوئی کلو بھی نہیں ہونی تے جیڑی قوم پگڑی تے ٹوپی نو بوجھ سمجھ دی ہے 2 کلو دا ہیلمٹ سر تے رکھیا ہوتا ہے جڑا موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں نہ گردن پھر دی نہ ادھر ادھر ویکھن جوگا بھئی کی کر رہے ہیں کہندا حضرت صاحب 500 تے چلانے میں کہ حیرت دی بات ہے کہ ایک ٹریفک پولیس والے دی ناراضگی تو ڈردے ہاں اتنا بڑا ہیلمٹ سر تے رکھ سکدا ہے حضور دی خوشی دی خاطر پگڑی تے ٹوپی سر تے نہیں رکھ سکدا اے محبت دا معیار
اسی 5% یعنی جنہاں ساڑیاں جڑیاں زمیناں نے انہاں دا 100 وچ 5% عشر بندا تے مالدار بندے واسطے 2.5% یعنی 100 وچ 2.5 روپے، لاکھ وچ 2.5 کروڑ وچ جناب اعلی 2.5 لاکھ۔ اے زکات دیندیاں لوگاں نوں لگدا ہے کہ بڑا میرا نقصان ہو گیا ہے، تے ٹیکس ساڈے تے کتنا ہے؟ جی ایس ٹی غالباً ہے کوئی 17.5%، باقی ایڈوانس ٹیکس 10%، باقی چھوٹے موٹے ہور انہاں دیاں حرکتاں ملا کے یہ کوئی 40-50% ٹیکس بندے نے۔ جیڑے انگریز دے نظام والے 100 وچ 40 روپے لے لین او بندہ دے دیندا خوشی نال، تے رب دے نام دے اوتے 100 دے وچوں جناب 2.5% دیندے کہندے حضرت صاحب حالات بھی اپنے دیکھ لینے چاہیے تھے بندہ بعد میں بات۔ حالانکہ میرے کریم آقا فرمایا زکات نال مال پاک ہو جاتا ہے، حرام دے مال نال نہ زکات قبول ہوندی ہے نہ صدقہ قبول ہوتا ہے تے نہ وہ بچدا ہے، تے زکات کھادے ہوئے مال دے اندر کدی برکت نہیں آندی۔ تسی باقی جو مرضی کر کے دیکھ لو، اس سے مال وچ برکت ہو سی جیڑا تھوڑا ہوئے بھاویں لیکن حلال والا۔ وہ ساڈے شیخو پورا دے ایریے چ ایک دودھی سی تے پانی شانی پاندا سی، پہلے گڈی سی اوتھوں پھر 2 بنیاں 4 بنیاں۔ تواڈے علاقے دے دودھی چنگے ہونے نے، میں ادھر دی گل کر رہا، تسی سبحان اللہ تے بولو، تسی پریشان ہو جاندے ہو، تسی بہت پریشان ہو گئے۔ خیر وہ بیچارہ پانی شانی پاندا سی تے امیر ہو گیا، بس لے لی انہیں 16 لاکھ دی اس دور وچ، مہینہ ڈیڑھ چلی، اللہ دی کرنی ہو ڈرائیور کو کسی موقع تے بے قابو ہوئی تے وہ وجی کو برے طریقے نال کلٹی ہوئی تے بچے اب وہ سارا جڑا ہے سی ڈھانچہ 4 لاکھ دا وکیا تے بندے جان افسوس کرنے واسطے انہیں کہا جناب افسوس ہویا پھر اللہ دا حکم، بڑا دکھ ہویا سن کے انہیں کہا نہیں کوئی بات نہیں، پانی سی لگا گیا جڑا دودھ بچ گیا، جنہ کہ ہے سی میرا وہی بچ گیا، بس مالک نے میں نے سبق دیتا ہے کہ آج تو بعد جڑا کرنا ہے حلال ہی کرنا ہے۔ اونچی بولو، سمجھدار سی، سیانا سی، یہ بھی رب دی کرم نوازی ہے کہ کسی دا نقصان ہوئے تو انہوں سمجھ آ جائے کہ میرے عملوں دی وجہ تو، یہ بھی رب دی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ جناب کسی بندے دا کوئی اگے نقصان آیا انہوں اپنے گناہ یاد آ گئے جی میری وجہ تو ہی ہے، تے دن رات بیٹھے دیکھے جناب اعلیٰ بے حیائی، دن رات بےہودگی، دن رات بدکاریاں، دن رات دین دے حداں توڑے، دن رات چگلیاں بکے، دن رات دین دے خلاف کم کرے، مسلمانہ دیاں اس طرح اچھالے، تے پھر جناب جدوں کسی پیر تے مولوی نو ملے تے کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں کہ جناب کردے سدھا ہاں تے ہوندہ پٹھا ہے، جان دے ادھر آتے جناب ہوا ادھر چاہ کے سوڑ دے دیئے۔ میں کہنا آج بھی کو رستہ ہی حضور دے دروازے تے آجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نو جناب اعلیٰ کریم آقا دا وسیلہ دے واسطہ دے تہیہ کر، جو پچھلی گزر گئی ہوندی معافی دے دے، مالک آج تو بعد تیرا رہنا ہے تے تیرے حبیب دا، اونچی بولو وعدہ کر دے انشاءاللہ، تے پھر دیکھ برکتاں آندیاں کہ میں حالات مشکل بھی ہو جان دین نال کھلونا انشاءاللہ۔ ہاں اونچی بولو سبحان اللہ۔ بیبیاں بھی بیٹھیاں انہاں واسطے بھی میں ایک دو گلاں کرنا چاہنا، جے میں مرداں نو دسیا نا کہ ٹوپی پگڑی پانی مشکل ہے، ایویں ساڈیاں دھیاں بہناں نو بھی آکھو نا کہ چادر پا لو سر تے انہاں نو بھی بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، پھر آکھن گیاں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، منہ کے پردے میں کیا رکھا ہے؟ بندہ پوچھے دھیو کیا تواڈے دل سیدہ عائشہ صدیقہ کولوں بھی زیادہ صاف ہو گئے؟ کیا حضرت میمونہ پاک تو بھی زیادہ پاک ہو گئے؟ کہ سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ تو بھی تواڈے دل زیادہ پاک ہو گئے؟ انہاں چادراں پائیاں سر تے کہ نہیں پائیاں؟ اونچی بولو پائیاں تے انہا حیا کہ بندے تے بندے جنہاں دا فرشتے بھی حیا تے مولانا حسن اللہ کا بولے اجازت ہوئے پڑھ دے۔ آپ فرما دے کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل
دل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ بس یہی پیغام ہے انہاں بیٹیاں واسطے، بہناں واسطے، ماواں واسطے، تواڈے سر تے چادر رسول اللہ نے دتی۔ اونچی بولو۔ حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے چادر پوا کے، اجے وہ مسلمان بھی نہیں سی، ایک کافر عورت دا سر کھج کے میرے نبی نے دسیا، اپنے کردار نال دسیا، اپنی امت نو اپنے رویے نال دسیا۔ بیٹی بیٹی ہوندی ہے، بھاویں مومن دی ہوئے بھاویں کافر دی ہوئے۔ جیڑے سونے نبی ایک کافر دی دھی دا سر بھی کج دیتا ہے، آج اوندا کلمہ پڑھن والا اپنی اکھاں دے سامنے دھی دا ننگا سر دیکھ کے، بہن دا ننگا سر دیکھ کے، ماں دا بیوی دا ننگا سر دیکھ کے اے کہنا بھی گوارا نہیں کردا کہ سر دے اوتے چادر رکھ لے، اللہ رسول ناراض ہو۔ اے نہ ہوئے کہ تیرے ننگے سر دی وجہ تو رب رسول دی ہور ناراضگی وس پوے، تے اللہ رسول نو راضی کر لے، سر تے چادر پا لے۔ اونچی بولو۔ یہ گل کر دے تے کئی بیبیاں یہ ہمارا اور مالک کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ میں کہ بالکل ہوندہ ہی معاملہ ہے، لیکن ایک دسو ایک بندہ جا رہا ہوئے تے جناب اکھاں میٹ کے موٹر سائیکل بھجائی جا رہا ہوئے 100 دی سپیڈ تے انہوں کو بندہ سیانا آکھے، انہوں آکھے گا اکھاں کھولنے کا موٹر سائیکل میرا اکھاں میریاں تینوں کی، تو انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی تے مسلمان دی ہمدردی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدین و نصیحت، دین خیر خواہی دا نہ ہے، تے میں خیر خواہی تیرے نال کر دیں کہ تو مصیبت تو بچ جائیں۔ تے جے دنیا دی مصیبت تو بچان واسطے لوگاں نو دسیا جاندا ہے، کیا قبر و حشر دی مصیبت تو بچان واسطے دیاں بہناں نو تلقین نہیں کیتی جا سکتی؟ دو جملے مسلمانوں نو تباہ کر گئے۔ ایک جملہ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ دونوں ادھورے جملے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ایک کہندیاں امن امن کردیاں تسی افغانستان جناب کشمیر بھی تے تسی فلسطین بھی تے تسی جناب یمن تے شام تے تیونس تے برما سارے دا سارا تسی دے بیٹھے، لیکن کافر نے تو انہوں امن پسند تسلیم نہیں کی۔ تے دوسرا جملہ کہ پردہ تے دل نہ ہوندہ جی منہ دے پردے چکی رکھیا۔ اس گل نے ادھی انسانیت رو ننگا تے برہنہ کر دیتا ہے، کسی دے شرم حیا نہیں رہی۔ تے پہلے ساڑھے بڑے بابے تھے بیٹھے نے جڑے پرانے بابے سفید داڑیاں لے، انہاں کو پوچھو کدی ڈرامیاں دے اندر تے چلو ڈرامے ہو گئے، عام دنہ دے اندر بھی جڑی کڑی منہ نہیں سی نہ ڈھانپ دی تے جناب صرف سر تے دوپٹہ رکھنا تے وڈی چادر نہ پانی منہ نہ لکانا تے انہاں کہنا اے بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ تے آج دوپٹہ بھی گیا، چادر بھی گئی، بازو جناب اعلیٰ اتھے آ گئے، چاک مختصر ہو گئے، شلواراں جناب اعلیٰ انتہائی جسم دے نال چپکن والے لباس ہو گئے۔ اے بےہودگی دیکھ کے نہ ابے نو شرم آندی ہے، نہ بھائیاں نو آندی ہے، نہ جناب اعلیٰ گھر دے فرداں نو آندی ہے۔ بہنوں تسی دسو تے صحیح یار، اس لباس دے اندر اگر ساڑھے وڈے قبراں وچوں نکل آن کیا پہچانن گے کہ دھیاں ساڑھیاں ہی آکھن کے ساڑھیاں دھیاں؟ پھر میں یہی گل کرنا چاہتا ہوں بیٹیاں نو بھی جدو مرن، اچھا ایک بھی ایویں دی کڑی جدو مرن لگے انہوں آکھو جیڑے کپڑے پا کے جا رہی ہیں ایویں ہی انہوں جاؤ انہوں جنازہ پڑھ کے انہوں سوٹاؤ قبر اچھ، تو پھر ان دی اماں بھی آکھے گی جیڑے ایویں دے کپڑے خرید کے آندی سی وہی آکھے گی نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے اس کو 5 کپڑوں میں کفن دینا ہے۔ میں کہ کیوں 5 کپڑے دئیے بھئی؟ مردے جڑا بھی اگر بندہ ہوئے تو 3 کپڑے تے ہوئے 5، میں نے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے کہ میں کہ بندیاں کو شرم نہیں تے رب کو کاری شرم، جنہاں کو کرنا سی پردہ انہاں کو کیتا نہیں، جنہیں کو جا رہے ہو جنہیں کو کوئی شے لکی نہیں ان دے اگے پردے نے۔ اے ہاتھ جوڑے نے ساڑھے دھیاں آگے، بیٹیاں آگے، بہن آگے، میری دیو تواڈی کوئی قدر نہیں سی، تواڈیاں قدرہ حضور نے دسیاں۔ بیٹیو تواڈی کوئی قدر نہیں سی، تواڈی کوئی ویلیو نہیں سی، تواڈی ویلیو حضور نے دسی۔ بیٹیاں نو لوگ عذاب سمجھنے سن، جمدیاں مار دیندے سن۔ بس میں نو انہوں نے فرمائش کر دیتی ورنہ میں مکا چلے سن تقریب۔ سنن دارمی نے انشاء بس ایک روایت میرے تے تیرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ ایک بندہ آیا
کہنا حضور اسی جہالت دے اندر بت پوجن والے مورتیاں پوجن والے ظلم کرن والے کہ ساڈی بھی معافی ہو جائے گی دھیاں مارن والے میری ایک بیٹی سی میرے نال بڑا پیار کردی سی جدوں میں آنا گھر دا دروازہ کھولنا انہیں میرے ہاتھ چمڑے استقبال کرنا جس ویلے میں آنا انہیں محبت نال پیش آنا کہندا ہے حضور ایک دن میں لوگاں دی گلاں تو تنگ آ کے میرے گھر دے کے پانی دا کنواں سی میں لے گیا انہوں میں دھوکے نال انہوں جناب اعلی پانی میں دھکا ماریا میری بیٹی جدوں ڈبن لگی انہیں ڈبدے ہویا مینوں آخری والی آواز دیتی یا بتا ہو ہائے ابا میں تیری بیٹی ہاں میں نو بچا لیا اتنی گل کی تھی انہیں حضور روئے اتنا روئے کہ داڑھی ہنجوان نال تر ہو گئی اور پھر کہنا یا رسول اللہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک باری پھر سنا اور پھر کہنا یا رسول اللہ میری بیٹی نے میں نو آکھیا یا بتا ہو ہائے ابا میں تیری بیٹی میں نو بچا لیا حضور پھر رویا صحابہ کہنے رہے صحابہ فرمانے نے اس بندے نو تو چنگا نہیں کیتا تو حضور نو روا دیتا میرے آقا فرمانے نو انو کچھ نہ کھوئے دے جو کیتا وہ دسیا پھر اس ویلے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد بیٹیاں نہ مارنا جنہوں رب نے 2 بیٹیاں دیتیاں یا 2 بہناں دیتیاں انہیں ان دی کفالت کیتی جنت کلا نہیں جائے گا جی میں 2 انگلاں جڑیاں دیا ایویں موڈے نل موڈا جوڑ کے جنت میرے نال جائے اے ساریاں شانہ دھیاں نو حضور دے صدقے ملیا جنہاں اپنے آتے بگانے سب تے کرم فرمایا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقہ 116 مہینہ تمام نوجوانوں نو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے تمام کارکنان نو دو جہانہ دیا اس طرح نصیب فرمائے تو آڈے کی گزارش ہے کہ جیسا مرضی مشکل وقت ہوئے جدو حضور دی عزت دے مسئلے تو انہوں بلایا جائے کانڈ نہ کریا کرو میدان چاہ جایا کرو یہی سونا نبی ہے جدو اپنے ساتھ رشتہ دارہ قبر سٹ کے آنا ہے قبر دے اندر حضور نہیں کم آنا ہے اللہ میں نو تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمایا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین